الزانی رہبین کا رسول ہے، اور اکثر جوانی کی تمنا ہی ہوتی ہے کہ وہ زمین میں ہم کاش کر رہے ہیں، اور جیسے کہ لوگ کربلا جانے جاتے ہیں اور لوگ تلاوت کرنے لگتے ہیں، اس سب کے دل میں ایک چیز سدن آتی ہے، کاش میں نے کربلا، کاش کربلا جانے والوں نے میرا وہی نام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر کوئی غربت کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا تو کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز کہ کربلا جسموں سے بھی جا سکتے ہیں اور نفس بھی جا سکتے ہیں۔ جسموں کے لیے دنیا نے قید بنائی ہے، نفس کے لیے کوئی قید نہیں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم روز کربلا جاتے ہو؟ نہیں ہونا، روز تو نہیں جا سکتے، تھوڑا دور ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اچھا ہفتے میں ایک بار جاتے ہو؟ نہیں، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، کوئی طاقت نہیں، دور رہتا۔ امام نے کہا جو شخص اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے یا گھر سے باہر نکلے، کوئی میدان میں صحرا میں چلے جائے اور صرف ایک بار کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں ظاہر کا ثواب ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کوئی تمنا کرتا ہے اور دل سے زیارت کرنے کی تمنا کرتا ہے تو چاہے وہ جتنا بھی دور رہے اسے زیارت کا وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں زائرین کو ثواب ملا۔ اربعین جو دنیا میں پچھلے تقریباً 12 سے 15 سالوں میں اربعین کی پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے، اور جو 90 کلومیٹر کے اندر جو چیز دنیا دیکھ رہی ہے وہ عجیب ہے۔ آپ تصور کریں کہ 90 کلومیٹر کا سفر ہو اور کئی کروڑ لوگ موجود ہوں، اور وہ کئی کروڑ لوگ جو موجود ہوں ان کے کھانے پینے رہنے سونے ہر چیز کا انتظام ہو، کھانا زیادہ پڑ جاتا ہو، لوگ کم پڑ جاتے ہیں۔ لوگ اس طریقے سے بڑھا آتی ہیں 70 سال، وہ جس میں طاقت نہیں ہے لیکن اس طریقے سے ہاتھوں کو ہلا ہلا کے امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی نکال کے دوسروں کو دیتا۔ چھوٹی بچی ہے، کچھ ہے نہیں امام حسین کے لیے دینے کے لیے، تو 1 کلومیٹر پیدل چل کے جاتی ہے، مٹکا پانی بھر کے لاتی ہے، لوگوں کو پانی پلاتی ہے، پھر واپس 1 کلومیٹر پیدل چل کے جاتی ہے۔ وہ جو محبت کا سما کربلا میں نکلا، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں حسین کے لیے کچھ کر جاؤں۔ یہ پوری دنیا بنائی گئی تھی خود غرضی کی دنیا تھی۔ ہر انسان سوچ رہا ہے مجھے مل جائے، دوسرے کا کیا ہو مجھے سکھ لینا دینا نہیں۔ اس 90 کلومیٹر کے اندر دنیا بدل گئی، اور وہ دنیا آ گئی جو امام زمانہ دنیا لانے والی۔ امام کی حکومت کے بعد ایک ایسی دنیا آئے گی کہ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم۔
اس دنیا کے اندر لوگ ایثار و قربانی زیادہ کرنے کی تمنا رکھیں گے، خود غرضی کرنے کی تمنا. ہمارے نئی میں دیکھتے ہیں یہ چیز کہ ہر شخص بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، بیٹھ کے جوتے دھو رہا ہے، جوتے پالش کر رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف حسین کا نام ہے. یہ خود غرضی کو کچلنے کے لیے 3 دن کافی ہیں کہ انسان یہ 3 دن میں پریکٹس کرے کہ انسان خود غرض نہ بنے، حسین کے لیے زندگی جیے. بس یہ پوری دنیا کے قانون الگ ہیں اور امام حسین کے قانون الگ ہیں. دنیا لے کے خوش ہوتی ہے، حسین دے کے خوش ہوتی ہے. دنیا کھا کے خوش ہوتی ہے، حسین کھلا کے خوش ہوتا ہے. دنیا کچھ حاصل کر کے خوش ہوتی ہے، حسین قربانی دے کے خوش ہوتی ہے. پوری دنیا سے قانون کربلا میں پلٹ گئے، اربعین میں پلٹ گئے. وہ اربعین جو امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والوں کے جی آپ جو لوگ خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں، لیکن جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے وہاں کیا حال ہے. ہر شخص تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر صرف ایک کھجور کا بھی لے کر حسین کا ظاہر مجھے ایک چیز اس کو کرنے کے لیے لوگ پیر ہو رہے ہیں، دودھ صاف کر رہے ہیں، انہیں پوچھتے تم بالکل مسلمان کچھ نہیں پوچھتے، صرف پوچھتے تم ظاہر امام حسین. اب آگے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اربعین میں لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس طریقے سے عاشق. انسان پوری دنیا ایک طرف اور حسین کے چاہنے والے ایک طرف، پوری دنیا کا ویلیو سسٹم ایک طرف اور امام حسین کے چاہنے والوں کا ویلیو سسٹم ایک طرف. کربلا کے جو پیدل چل رہے پیروں میں چھالے ہیں، انسان کے پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں تو انسان آرام کرتا ہے. پیروں میں چھالے پھر بھی چلے جا رہا ہے، پیروں سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، لیکن زبان پہ یا حسین کہہ کے چلتا چلتا. جو لوگ ہیں جن لوگوں نے خود کو حسین کا عاشق بنایا، یہ دنیا میں حسین کے سوا کچھ نہیں چاہتا. بس دنیا میں کچھ لوگ اس وقت ہیں جو لوگ خود کو امام حسین علیہ السلام کے اتنا نزدیک پہنچا چکے ہیں. ان کی تمنا صرف یہ ہے کہ مولا حسین کے لیے میں کچھ کر دوں. وہ اپنے آپ کو امام حسین کا صرف چاہنے والا نہیں بنا رہے ہیں، اس کا ایک مرحلہ اور لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے مولا حسین میں حالت امن میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت امن میں ہے، اور میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ ہم جنگ کریں گے، یہ کہہ رہے ہم حالت جنگ میں ہیں ان کے ساتھ جو آپ سے حالت جنگ میں ہیں. عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو میں سپاہی بنوں گا. حقیقت کیا ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے. میں نے اس محرم میں، اس عزاداری میں، اس فرش ازاں میں کیا یہ تمنا کی ہے کہ میں امام کا سپاہی بنوں گا؟ یا میں نے صرف ایک تمنا کی تھی کہ مجھے جنت مل جائے، میری دعائیں پوری ہو؟ تمنا کی تھی میں کہ امام کا سپاہی بنوں گا.
انی سلم، میں حالت امن میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت امن میں، لیکن میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ میں۔ اگر میں حسینی ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو حالت جنگ سے جدا کروں، ممکن نہیں۔ جب حق و باطل کی جنگ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ حق کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ۔ میں نے زیارت اربعین میں یہ وعدہ کیا ہے، زیارت عاشورہ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں۔ جوان، آپ اور میں ایک جنگ کے اندر ہیں۔ کبھی ایک جنگ ہوتی ہے تیر و تلوار، بوم و ٹینکر سے، ہمیں دکھتی ہے جنگ، لیکن کبھی کبھی جنگ ہوتی ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الشیطان عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جنگ ہماری شیطان سے، اور وہ جنگ ہمیشہ ہے، خصوصاً جب بھی آپ کوئی نیکی کا عمل کرنے جاؤ گے اس وقت یقیناً شیطان سے تمہاری جنگ ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ تم نیکی کا عمل کرو، اس لیے شیطان نیکی کے عمل کے آگے اپنا پیر ہے۔ تو پہلی جنگ کس سے ہے؟ شیطان سے۔ ان الشیطان عدو مبین، شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان کو دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بتائیں، نہیں دیکھا؟ تو ٹرمپ کون ہے؟ نیتنیاہو کون ہے؟ شیطان دو قسم کے، انسانوں میں سے اور جن میں سے۔ شیطان صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے کانوں میں آ کے کہے، شیطان وہ بھی ہے جو آپ کے موبائل میں آ کے آپ کی زندگی کو تباہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا میں شیطان کو جو بھی کرنا ہو تو شیطان خود آگے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شیطان جب تک دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک شیطان کو اس کے ایجنٹ اور اس کے نوکر اور اس کے غلام نہ ملے جو خود طے کرے کہ میں شیطان بنوں گا، شیطانی کام کروں گا، خود اپنے ارادے سے شیطانی بنتے ہیں، انہیں کوئی فورس نہیں کرتا۔ یزید کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ تجھے یزید بننا ہے، یزید نے خود انتخاب کیا تھا کہ مجھے یزید بننا ہے۔ دنیا میں شیطان جو بھی کرے گا وہ شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، میں اس کی زبان سے بولتا ہوں، یعنی انسان اگر چاہے تو اتنا افضل ہو جائے کہ اللہ اس پہ فخر کرے۔ یہ ائمہ کی بات نہیں، یہ ائمہ تو بہت بلند ہے، یہ انسانوں کے لیے، یعنی میرے اور آپ کے پاس بھی چوائس ہے کہ یا تو میں اللہ کی فوج کا سپاہی بنوں یا شیطان کی فوج کا سپاہی بنوں، یا بیچ میں رہوں نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف۔ اور اگر میں زیارت میں پڑھ رہا ہوں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں، شیطان اور یزید کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔
یعنی پوری دنیا میں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو لوگ شیطان کے نمائندے ہیں اور شیطان کی طرف سے سب کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے نمائندے ہیں جو اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں سیاست ہو رہی ہے، ملکوں کی جنگ ہے، جبکہ یہ حقیقت میں اللہ اور شیطان کی جنگ ہے، یزید اور حسین کی جنگ ہے، یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں اور آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ مجھے اور آپ کو ایک پارٹی کو چوز کرنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ۔ میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، انسان سب سے افضل مخلوق ہے، اس میں شک ہے کسی کو شک؟ لیکن انسان سب سے بدترین مخلوق ہے۔ آپ مجھے ایک جانور کا نام بتائیں جو جانور نے اپنے ہی صنف کے جانور کو سب سے زیادہ مارا ہو۔ ہے کوئی جانور؟ شیر نے کتنے ہزار شیروں کو مار دیا؟ لومڑیوں نے کتنے ہزار لومڑیوں کو مار دیا؟ انسان ہے جس نے سب سے زیادہ انسانوں کو مارا۔ انسان کے اندر دونوں پاور ہے، الہی پاور اور شیطانی پاور۔ اس دنیا میں جب انسان اپنے اختیار سے شیطانی کام کرنا شروع کرتا ہے تو امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر انسان، اور سنیں جوانوں، اگر انسان کی نفس تہذیب نہ ہو، نفس کی وہ اصلاح نہ کرے تو انسان بدترین شیطانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر انسان اپنی نفس کی تربیت کر لے، اصلاح کر لے تو انسان سب سے بہترین ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ بس میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ کیا میں اللہ کی فوج میں پہنچوں یا نہ پہنچوں۔ عزیز آنے گے بیچ میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یار بیچ میں رہیں گے، محرم میں مجلس بھی کر لیں گے، نیاز بھی بانٹ دیں گے، آگے زندگی ایسی چلتی رہے گی۔ آپ کو باتیں میں لینا دینا نہیں، کوئی مرتا تو مرے، کوئی جیتا تو جیے، میرے کو کیا کرنا، میری دکان تو چل رہی۔ ہاں تو باطل میں آپ بیچ میں نہیں رہ سکتے، بیچ میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کیوں؟ کیونکہ جو زیارت ہم نے پڑھی ہے، زیارت ابراہیم، اس کے اندر ایک جملہ ہے خزلہ۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں امام نے ان پر لعنت کی ہے جو گروہ سے امام نے امید لگائی تھی، اور امید لگانے کے بعد اس گروہ نے امام کو دھوکہ دیا۔ اگر میں لبیک یا حسین کہہ رہا ہوں، یعنی میں امام سے کہہ رہا ہوں مولا میں حاضر ہوں، میرے مال کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میری سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ نیچرل سی بات ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں لبیک یا حسین، یعنی سب کچھ میرا تیرا ہے حسین۔ حسین آپ سے امید لگائیں گے، لیکن جب زندگی میں دیکھیں گے حسین، سوال نہیں کریں گے کل تو تم نے کہا تھا کہ سب کچھ میرا ہے، آج کہاں؟ انی سلم لمن سالو وحرب لمن ہارو۔ میں حالت جنگ میں ہوں، آج جنگ میں، کیوں جنگ میں نہیں ہوں؟ کیوں ہم کو باطل کی جنگ کے اندر میرا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیوں میں اللہ کی فوج میں سے نہیں ہوں؟ جو جوان آج خود کو با اختیار اللہ کی فوج میں شامل کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کسی فرش ازا سے تربیت شدہ، کسی فرش ازا سے سیکھا، اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ پوری دنیا کہنے لگی یہ کون سی قوم ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس سے پوری دنیا ڈرتی،
اس سے تم نہیں ڈرتے. پاکستان میں اسپیکر ہے عالم جو بھی وہ کہتا ہے کہ ایران کو نہیں لڑنا چاہیے تھا. کیوں نہیں لڑنا چاہیے تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ سپر پاور ہے، ان کے پاس اسلحے ہیں، پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے. ایران نہیں لڑنا چاہیے تھا. تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم نے امریکہ کو سپر پاور سمجھا تھا. ہماری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. جو قومیں اللہ کو سپر پاور سمجھتی ہیں وہ کسی سے ڈرتی. عزیزان گرامی توجہ کیجیے، یہ لوگ یا جو بھی لوگ وہ کبھی بھی حق کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ توجہ کیجیے، اس کی سب سے پہلی وجہ جو اللہ کی فوج میں پہنچنا چاہتا ہے، جو حرب لمن حاربکم کہنا چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توحید اس کے اندر پائی. آج 57 ملک میں کہیں توحید نہیں ہے سوائے 3 یا 4 ملک. کیسے؟ توجہ. توحید کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، پھر کہیں کہ اللہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے. توحید کا مطلب یہ ہے نا، محمد کو بات کہیں گے، رسول اللہ کی کلمہ بات. پہلے تو اللہ کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی پاور نہیں ہے. پوری امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ قرآن میں آیت ہے، خدا کہتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیا کہتا ہے خدا؟ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. پوری امت مسلمہ ٹرمپ سے ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی. ٹرمپ سے ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی. اگر اللہ سے ڈرتی تو ٹرمپ سے نہیں ڈرتی. پوری امت مسلمہ توحید نہیں ہے، توحید اللہ سے ڈرنا. پوری ملک کے اندر شرط کیا ہے؟ اللہ ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ شرط. پوری امت کو آپ ڈھونڈیں گے تو صرف ایک جگہ نظر آئے گی جہاں پر آپ کو توحید نظر آتی ہے، وہاں علی والے اور حسین والے نظر آتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں دوسروں سے نہیں ڈرتے. توجہ کیجئے گا، اللہ سے ڈرنا اور دوسروں سے نہ ڈرنا، اس کے اندر ایک پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے تب شیطان اور دشمن کا خوف آ جاتا ہے. جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا دشمن سے ڈرتا. پوری دنیا ٹرمپ کے آنے کے بعد ڈر گئی. جارڈن کے کنگ کو بلایا تو بیٹھ کے ہاں 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 ہوں کر. پوری دنیا، سعودی، قطر، ان لوگوں نے ایک ریس لگی تھی. اس ریس کا نام ہے کون بنے گا ذلیل. ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا کہ میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں، میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں. تو اگر 1 ملین دے گا تو میں ہیلی کاپٹر، میں اس کو پلین بھی دوں گا گولڈ کی. توجہ. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے. یمن کے ایک وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ٹرمپ نے تمہیں دھمکی دی ہے، تم ٹرمپ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ٹرمپ سے ڈرنے کی تو دور کی بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ روز قیامت اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟
مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ٹرمپ سے ڈر لگتا۔ بس دنیا میں دو قومیں، ایک جو اللہ سے ڈرتی ہیں، ایک اللہ سے نہیں ڈرتی، اس لیے ٹرمپ سے ڈرتی ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو توحید و شرک و بدعت کی گولیاں بانٹ رہے تھے، یہ کرو تو شرک، وہ کرو تو بدعت، یہ کرو تو شرک، وہ کرو تو بدعت، ٹرمپ آیا پوری کی پوری امت مسلمہ سجدہ کر لی، لیکن انہیں کسی کو شرک نظر۔ عورتیں اس طریقے سے بال گھما رہی تھیں ان لوگوں کے رحم کرنے میں، لیکن نہ مکہ سے فتویٰ آیا نہ مدینہ سے فتویٰ آیا کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں کے علماء اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتے، وہ اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے۔ توحید کی کمی، اور توحید اگر کسی کو چاہیے تو ممکن نہیں ہے کہ در اہل بیت پہ آئے بغیر اسے توحید سمجھ میں آ جائے، ممکن نہیں۔ بس پہلی شرط کیا ہے عزیزان گرامی؟ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، غیر اللہ سے نہ ڈرے۔ جوانوں، ایران جیت اس لیے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ویلیو ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے ڈرتا۔ آپ نے دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنہئی نے پچھلی بار ایران میں جب پہلی بار میزائل مارا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ڈر گئے، بل میں چلے گئے، کیا تھا؟ چھپ گئے، بل میں چلے گئے۔ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے۔ علی کے شیر نے وہاں سے للکارا کہ میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں۔ علی کے شیر نے للکارا اور کہا علی والے مارنے کے بعد میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، میں میدان میں آ رہا ہوں، جتنے اندر اور باہر سب آ جائے ایک ساتھ۔ توجہ کیجیے، پوری دنیا کے چینلز جو ہیں وہ لائیو دکھا رہے تھے، شیعہ قوت و قدرت دیکھیں۔ ایک عالم دین جس کے جوتے کی قیمت 700 روپے بھی نہیں ہے، اس کی جوتی کے برابر پوری دنیا کی دولت بھی برابر ہے۔ وہ عالم دین کہہ رہا ہے نماز پڑھانے آ رہا ہوں، پوری دنیا کے چینلز، BBC، CNN، انڈیا کے آج تک، NDTV، علماء کو فون کر کے بول رہے ہیں کوئی ہے جو آ کے سمجھائے نماز۔ اگر ہم 1,00,000 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نماز جمعہ کسے کہتے ہیں سمجھا نہیں پاتے۔ ایک مرد تقلید نے نماز پڑھی، پوری دنیا سمجھ گئی۔ سب کی نظر ایک پردے پہ تھی، سارے چینلز والے پردے پہ نظر تھی۔ ہر چینل والا کہہ رہا تھا پردہ اٹھے گا، خامنہئی آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ہر چینل والا یہی کہہ رہا تھا۔ پردہ اٹھا، رہبر معظم آئے، ہر چینل والے نے کہا خامنہئی آ گئے، خامنہئی آ گئے، خامنہئی آ گئے۔ نائب کے آنے کا یہ حال ہے، ہر وہ پردہ اٹھے گا، مطلب امام آئیں گے تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد توجہ کیجئے، جانتے تھے اس ادھر سے دشمن نے کیا کہا تھا کہ ہم حملہ کر دیں گے، یہ کہا تھا نا، مار دیں گے۔ جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے اس پہ کرو۔ ٹھیک ہے، رہبر معظم علی کی اولاد میں سے حسنی ہے، نام علی ہے، شجاع ہے، مجتہد ہے، کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ مرجع تقلید ہے، مجتہد ہے، ولی فقیہ، اس کی شرط شجاعت ہونی چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ تو ہے، لیکن صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے آئے۔ انہوں نے اعلان کیا جمعہ ہوگی، اسرائیل نے کہا مار دیں گے، 1,00,000
پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. یعنی یہ قوم نے بتا دیا کوفہ والوں کو دھمکی دی تھی تو بھاگ گئے. ہم کوفہ والے نہیں ہیں, ہمارے نائب کو دھمکی دو گے تو ہم میدان میں نظر آئیں گے. یعنی موت سے نہ ڈرنا یہ درس ان لوگوں نے کربلا سے لے چکے ہیں. یہ فرش ازا کے ذریعے صرف ایسا نہیں کہ رہبر شجاع ہے, یہ پوری قوم شجاع ہے تب جیت رہی. بوڑھے آ رہے ہیں. ایک عورت آئی تھی, وہ ہاسپٹل کا بیڈ لے کے آئی تھی, کہہ رہی تھی میرے رہبر کو پتا ہونا چاہیے میں نے 3 بچے شہید ہوئے میرے حق کی راہ میں, 3 بچے. میں ہاسپٹل میں ہوں لیکن آخری لمحے تک کہنا چاہتی ہوں کہ میں امام کی سپاہی ہوں. یہ توحید, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. اب آیت اللہ خامنہئی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیوں نہیں ڈرتے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی سجدے پہ ہاتھ رکھا, تربت حسین پہ ہاتھ رکھا, چہرے پہ تربت لگائی, بدن پہ تربت لگائی, دنیا کو بتا دیا کہ جو کربلا کو مانتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں. پہلی چیز سامنے کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر اللہ سے نہ ڈرنا. آپ کو اگر کامیاب قوم بننا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈریں, غیر اللہ سے نہ ڈریں. جب اللہ سے ڈرنا ختم ہو جاتا ہے تب غیر اللہ سے ڈر شروع ہو جاتا ہے, اور جو قومیں غیر اللہ سے ڈرنے لگتی ہیں وہ قوم کبھی بھی کامیاب. پہلی. دوسری شرط جو لوگ سپاہی بننا چاہتے ہیں, توحید کی دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ. خدا نے قرآن میں بار بار کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیا جو لوگ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے, نصرت کرتا ہے. ایران امریکہ سے لڑ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ تمام عرب ممالک نہیں لڑ سکتے کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور انہیں اللہ کی نصرت کا یقین. زبان میں توحید ہے, سجدے کے نشان ہیں, لیکن دل میں دشمن خدا کا خوف ہے, اللہ کا خوف. عزیزان گرامی, جب مشکلیں آتی ہیں ہماری زندگی میں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں. جب زندگی آرام سے گزر رہی ہے تب تک دین کا ساتھ دینا آسان نہیں, لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تب انسان کا امتحان. جب امتحان ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے مومن کون ہے اور غیر مومن کون. آپ غور کریں, قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ کس نبی کا؟ موسیٰ. رسول اللہ سے زیادہ ذکر قرآن میں کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی ان کو حضرت موسیٰ نے کئی سال ٹرین کیا, جنگلوں میں لے گئے, شہر سے بھاگ گئے, فرار کیے تھے لوگ دشمن کو. اللہ نے کہا شہر سے نکلو تو نکل. توجہ کیجیے, یہ وہ قوم ہے قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے معجزے ایسے رکھے تھے کہ جب انہیں بھوک لگتی تھی تو یہ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور آسمان سے منہ سلوا آتا تھا, اور منہ سلوا کو ایسے توڑ کے یہ کھاتے تھے. اگر یہ کوئی ہماری زندگی میں ایک بار معجزہ ہو تو ہمارا ایمان کتنا صحیح ہو جائے ہے یا نہیں؟ یہ قوم کھانے ایسے کھاتی تھی. ایمان کتنا بلند ہونا چاہیے.
الگ ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن میں یہ لوگ آگے جا کے کہتے ہیں اللہ اے موسیٰ تو اپنے خدا سے کہے کہ ہم تھک گئے مرنا سلوا کھاتے کھاتے. ابھی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیاز بھی چاہیے, ادرک بھی چاہیے, مسالہ بھی چاہیے. جب موسیٰ نے کہا چلو لڑنے کے لیے تو قرآن میں لوگ کہتے ہیں, موسیٰ کی قوم والے کہتے ہیں موسیٰ تو جا اور تیرے اللہ کو لے جا, تم لوگ دونوں لڑو, جب کامیاب ہو جاؤ گے تو مجھے بلا لینا, ہم لوگ آ جائیں گے. یعنی وہ دیتے رہے, یہ لیتے رہے, لیکن جب اللہ نے کہا آؤ میرے دین کے لیے لڑو, تو وہ جو ہمیشہ لیتے رہے کوئی آیا. ہم نے بھی حسین کے در سے ہمیشہ لیا. ہم ان میں سے ہیں جو آخری لمحے تک کھڑے رہیں گے, یا ان میں سے ہیں جب لڑنے کی باری آئے گی تو کہیں گے آیت اللہ خامنہئی آپ جاؤ اپنی فوج کو لے کے جاؤ, لڑ دو گے, جیت جاؤ گے تو ہمیں بتا دو. قرآن کے اندر ہے کہ یہ قوم جس کو اللہ دیتا رہا, معجزے دیتا رہا, لیکن جب ضرورت پڑی تو یہ قوم لڑنے کے لیے آئی. کوفہ والے ضرورت پڑی تو لڑنے آئے نہیں. جب مولا علی بلاتے رہے, مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دن میں بلایا تو تم نے کہا رات کو آئیں گے, تو تم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو کہ تم اتنے بڑے شجاع ہو, لیکن جب لڑائی کے لیے بلاتا ہوں تو کبھی کہتے ہیں سردی ہے, تو کبھی کہتے ہیں گرمی ہے, تو کبھی کہتے ہو کہ ابھی فصل کاٹنے کا وقت ہے. تم الگ الگ بہانے لے کے لڑائی کو ٹالتے رہتے ہو. تم آدمی نہیں ہو, تم آدمی کے مانند ہو, یعنی تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے. مولا علی جیسا امام سامنے کھڑا ہے, بلا رہا ہے آؤ لڑنے کے لیے, لیکن لڑنے آتے. دین جب تک پسند آتا ہے, جب تک دین مجھے دے, دین سخت ہو جاتا ہے جب دین مجھ سے کچھ مانگے. چھوڑ دیتے ہیں لوگ, مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں, امام حسین کو چھوڑ دیتے ہیں, امام حسن کو چھوڑ دیتے ہیں. امام حسن کے ساتھی امام حسن نے کمانڈر بنا کے بھیجا, 4000 کا لشکر کہ جاؤ تم آگے جاؤ. وہ کمانڈر کچھ لاکھ درہم میں بک گیا, 4000 سپاہیوں کو لے کے اس طرف چلا. دین اور دنیا, اگر دنیا کی محبت غلبہ کر لے تو انسان دین کو کچل دیتا ہے اپنے پیروں سے, اور صرف کچلتا نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ کے کچلتا ہے. حسین کا سر اللہ اکبر کہہ کے کیا کرتا ہے. یہ قوم نہیں آئی, نہ موسیٰ کی قوم آئی, نبیوں کو تنہا چھوڑ دیا, اماموں کو تنہا چھوڑ دیا, لیکن آج دنیا پلٹ گئی. آج کربلا کی وجہ سے, عزاداری کی وجہ سے, فرش ازا کی وجہ سے قومیں اتنی تربیت یافتہ ہو گئی ہیں کہ اپنے رہبر کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اس لیے جیت رہی ہے, کل ہار نہیں کیا. عزیزان, اللہ میں کتنا بھروسہ ہے, کتنا. کامیاب قوموں کی نشانی کیا ہے؟ پہلا اللہ سے ڈرتے, غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. دوسرا اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. کتنا بھروسہ کریں مولانا, کتنا سنیں, کتنا. موسیٰ بھاگ رہے ہیں, موسیٰ بھاگ رہے ہیں, موسیٰ کے پیچھے موسیٰ کے چاہنے والے ہیں. یہاں موسیٰ کے چاہنے والے ہیں, پیچھے فرعون کا بڑا لشکر, آگے دریائے نیل. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچیں, اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال کے سوچیں. موسیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ راستہ بنے گا. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ سامنے دریائے نیل. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں گا, اللہ نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي,
اللہ تیرے ساتھ ہے. کیا کہا؟ سلیوشن نہیں بتایا کہ میں یہ کروں گا. کیا کہا؟ اللہ تیرے ساتھ ہے موسیٰ. جب موسیٰ کو پتا چلا اللہ میرے ساتھ ہے تو موسیٰ نے دریا میں پیر رکھ دیا. جب موسیٰ نے دریا میں پیر رکھ دیا تو دریا میں خدا نے راستہ بنا دیا. خدا پیغام دینا چاہتا ہے، اے بندوں اللہ پہ بھروسہ رکھو. اگر تم نے اپنا پیر میری وجہ سے دریائے نیل میں رکھ دیا تو پیر رکھنا تمہارا کام ہے، دریا میں راستے بنانا میرا کام ہے. اتنا یقین ہے ہمیں. تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں تو ہم ڈگمگانے لگتے ہیں. ربی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہاں سے؟ ان اللہ مانا، اللہ میرے ساتھ ہے. یقین ہے. کامیاب قومیں وہ ہیں جو دشمن کی طاقت سے زیادہ دیکھتی ہیں دشمن کی طاقت ہے، لیکن دشمن کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہے. ہماری قوم کیوں ترقی یافتہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے. کوئی باہر سے آئے گا کچھ کر دے گا. انما ربی، سخت ترین حالات میں تم اپنے پیروں پہ کھڑے رہو، تم ایک قدم بڑھاؤ، خدا تمہارے لیے راستوں کو کھول دے. جو قومیں خود پہ بھروسہ کرتی ہیں، اعتماد بے نفس رکھتی ہیں، کانفیڈنس رکھتی ہیں، اللہ کی نصرت پر یقین ہوتا ہے، وہ دوسروں کا سہارا لے کے آگے نہیں بڑھتی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی. اللہ کی باتوں پہ بھروسہ. عزیزان گرامی، آج دنیا میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ مدد کرتا ہے. نہیں دیکھا؟ ایک طرف ایران تھا. ایران کی جنگ کس سے ہو رہی؟ کس سے ہو رہی بتائیں؟ کس سے ہو رہی؟ اسرائیل سے؟ نہیں. اسرائیل کی اوقات کیا ہے؟ فقیر ہے. میں تو نیشنل ٹی وی پہ کہا تھا یہ فقیر ہے، کیا کرے؟ جب تک امریکہ اس کو بھیک نہیں دیتا یہ زندہ نہیں رہتا ہے. بھیک پہ پلنے والا، ٹکڑوں پہ پلنے والا کیا لڑے گا ایران سے؟ اس کے پیچھے امریکہ لڑا. امریکہ تھا، صرف امریکہ نہیں تھا، امریکہ کے ساتھ پورے یورپ کے دیش تھے اور پورے مڈل ایسٹ میں خبیث، ذلیل، حقیر، بدذات، بد کردار بادشاہ. ایک طرف سب تھے، ایک طرف ایران اکیلا. یا تو کہا جائے کہ جیسے رسول کو جب ضرورت پڑی تو ایک طرف کل کفر تھے اور ایک طرف کل ایمان تھا، اور آج جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو ایک طرف کل باطل نظر آیا اور ایک طرف کل ایمان والے نظر آئے. سب سے مقابلے. ایران کی مدد کس نے کی؟ رشیا نے، چائنا نے. کس نے مدد کی؟ کسی نے. رشیا کے فورن منسٹر سے پوچھا کہ بھائی تم ایران کی مدد کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ایران نے وہ کام اس کو مدد چاہیے ہی نہیں. اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، پیغمبر معظم نے یہ انگوٹھی پہنی جب آئے. انگوٹھی پہ یہی لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو انہوں نے آئرن ڈوم بنایا، کہا کہ ہمارا آئرن ڈوم کوئی توڑ نہیں سکتا. آسمانوں پہ ہمارے ایک ڈوم بنا ہوا ہے، آئرن ڈوم. ایران نے پہلے دن 300 یا 200 ڈرون بھیجے اور راکٹ بھیجے، اور تمام وہ راکٹس اور ڈرون بھیجے جو تمام آؤٹ ڈیٹڈ تھے، جن کی تاریخ ختم ہو گئی پہلے دن. کیوں؟
اس لیے کیونکہ جب وہ ایران راکٹ پھینکتا تھا تو ان کی راکٹ کی قیمت ہوتی تھی $5,000 $10,000. جب یہ روکنے کے لیے مارتے تھے تو ان کی راکٹ کی قیمت ہوتی تھی $1 ملین. ایران نے اتنے پھینکا کہ انہوں نے سب مار دیے, اور مارنے کے بعد ایران نے پہلے دن دیکھ لیا کہ ان کے کہاں کہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے. اپنے آؤٹ ڈیٹڈ مشین سے اسے کہتے ہیں تدبیر, اسے کہتے ہیں جوش سے جنگ نہیں کرنا, عقل سے جنگ کرنا. آخری 3 دن پہلے جو ٹرمپ نے ملعون نے بھی کہا تھا کہ ایران نے ایسا مارا کہ ٹرمپ نیتنیاہو ہل گیا تھا, کیونکہ اس دن صرف ایران نے 5 راکٹ مارا تھا اور 5 کے 5 جا کے لگی, اور ایسا لگی کہ ٹرمپ بے چین ہو گیا. آپ نہیں کر سکتے, یہ تدبیر. لیکن بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے. محنت ہم نے کی ہے لیکن مدد اللہ کی. وائلڈ لوگ مناتے رہے, یہ مارتے رہے, اور اللہ نے مدد کی. ایسا مارا کہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. آپ کے ہندوستان کے گودی میڈیا کے اینکر بھی کہنے لگے اسرائیل دھست ہو گیا. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اسرائیل دھست ہو گیا. کل کو اسرائیل کہہ رہے تھے, بعد میں میرے سامنے خود کہہ رہا مانتے ایسے. یہ عزت خدا قوموں کو تب دیتا ہے جب قوم اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتی ہے اور اللہ کے وعدوں پہ چلنے کو تیار ہوتی ہے. عزیزان, دین انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. یہ مجلس میں نیاز پڑھو, تم کو 2 تم کو 4, تم نے 9 پڑھے, تم نے مجلس پڑھے, تم نے اچھے پڑھے, بس سب پڑھو. دین ذمہ داری کرنا. جو حسین ابن علی نے صدا لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا, کیوں صدا لگائی تھی امام صاحب؟ کیوں لگائی تھی؟ امام حسین یہاں کھڑے, یہاں دشمن, پیچھے خواتین ہیں اور سید سجاد اور کوئی نہیں. امام حسین نے کیوں صدا لگائی؟ یہ وہ لوگ جن کے سامنے صدا لگا رہے ہیں مدد کے لیے آئیں گے. یہ قاتل ہیں علی اکبر کے, یہ قاتل ہیں اہل بیت کے, ان کے سامنے امام کیوں کہہ رہے ہیں میری مدد کو آؤ؟ کبھی سوچا؟ حل من ناصر ینصرنا ہے, کوئی میری مدد کرنے والا, کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام حسین وہاں نہیں کہہ رہے تھے, امام حسین آنے والی نسلوں کو کہہ رہے تھے. میری مجلس میں آؤ گے نا, حل من ناصر ینصرنا, آج بھی مجھے ناصر و یاور و مددگار کی ضرورت ہے. اگر تم میرے ناصر بننا چاہتے ہو تو اس فرش عزا سے میں تمہیں وہ لقب عطا کروں گا جو حر کو عطا, تم کو بھی حر بنا دوں گا, لیکن یہ تمنا کے ساتھ آؤ کہ مجھے حسین کی نصرت کرنی ہے. اگر میری نفس تیار نہیں ہے حسین کی نصرت کے لیے, آپ توجہ کریں جوان کہ امام حسین نے یہاں پر ایک خیمہ لگایا اور امام حسین اس خیمے سے آپ کو آواز دے رہے کہ حل من ناصر ینصرنا, اے مرشد آباد والوں, ہے کوئی جو میرا یاور و ناصر و مددگار بنے گا؟ امام اعلان کر, ہم سب نے سن لیا. سننے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو خیمہ امام حسین نے بنایا بہت محترم ہے, مقدس ہے. ہم سب گئے اور جانے کے بعد خیمہ چومو اور گھر واپس آئے. حسین وہاں سے بلاتے رہے, اے میرے چاہنے والے, میں چاہتا ہوں تو میرے خیمے میں آ جا, تو میرا ناصر بن جا, تو میرا یاور و مددگار بن جا. ہم نے کہا نہیں ہوگا, ہمارے لیے زندگی اور یہ دنیا بہت حسین ابن علی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ ناصر و یاور و مددگار بنیں.
مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ایمان کی نصرت کے لیے. 10 سال پہلے جو مرشد آباد کا حال تھا، اگر 10 سال کے بعد بھی وہی رہے تو میں نے کیا نصرت کی ہے؟ اگر میں مجلس میں آنے کے بعد مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، کیا اچھی پڑھی؟ 1 سال میں کیا ہوا؟ مجلس تو تب اچھی ہے جب 1 سال میں کوئی پروگریس ہوئی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مولانا پچھلے سال ہم یہاں تھے اب یہاں پہنچ گئے. بے شک. اگر نہ اچھی مجلس اس کی ہو یا اس کی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ چیز تو ہونا نہیں. ان کی بھی سن لیں گے، ان کی بھی سن لیں گے. جو منبر پہ بیٹھ کے شرک بولیں گے ان کو بھی واہ واہ کر دیں گے، اور جو منبر پہ بیٹھ کے ہدایت کریں گے ان کو بھی واہ. آپ کی بات نہیں کرو، پورے ہندوستان میں اس وقت عالم سب کو واہ. جو کہہ رہا ہے علی خدا نہیں ہے اس کو بھی واہ واہ، اور جو کہہ رہا ہے علی خدا ہے اس کو بھی واہ. سب کو واہ. عزیزان، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ نصرت امام کے لیے لوگوں کو تیار. اب دیکھیں میں آپ کو زیارت اربعین کی طرف. پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ مدد کرتا ہے. یقین رکھو اللہ کہ اللہ مدد کرتا ہے. محنت کرو، ہارڈ ورک کرو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ. اور اللہ نے 12 دن میں مدد کی، 12 دن سے پہلے مدد کی، اور اللہ ہمیشہ مدد کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سختی نہیں آئے گی. سختی آئے گی، شہادتیں دینی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ایمان کا دعویٰ کرو گے تو امتحان میں جان دینی پڑے گی، بھوک دیکھنی پڑے گی، سختی دینی پڑے گی. مولا علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میرا راستہ سبیل اللہ ہے، سبیل جنت ہے. اللہ کا میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ جنت کا راستہ ہے. یقین ہے سب کو؟ ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں ہم لوگوں کو کہ مولا علی کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ. لیکن مولا علی نے اس کے آگے ایک جملہ ایڈ کیا، لیکن میرا راستہ سختیوں کا راستہ ہے، مشکلوں کا راستہ ہے، شدید سختیوں کا راستہ ہے اور کڑوا ہے. ہم نے پہلا پارٹ لے لیا، سختی، مشکل، شدید مشکل اور کڑوا ہونا. یہ نہیں، علی کا راستہ سختیوں، مشکلوں کا راستہ. علی رائن کیوں کھڑا ہے؟ شہادتیں دینے کے بعد. حزب اللہ کیوں کھڑا ہے؟ شہادتیں دینے کے بعد. راستہ سختیوں کا راستہ ہے لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے. یعنی عزیزان گرامی، اگر ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ جاگے کہ مجھے ناصر بننا ہے، یاور بننا ہے، مددگار بننا ہے، تو ہر قوم کا جوان کوشش کرے گا کہ میں امام کی خدمت کے لیے کچھ کروں. صرف خواہش یہ نہیں رہے گی کہ مجھے امام سے کچھ ملے، اس کی خواہش یہ رہے گی کہ میں امام کے لیے کچھ کروں. یہ پورے زاویے کو بدل دیتا ہے، پوری سوچ کو بدل دیتا ہے کہ مجھے امام کا ناصر بننا ہے، مددگار. اللہ مدد کب؟ جب انسان محنت کرے. گھر پہ سو جائے گا مولانا آج کل کی دنیا بڑی سخت ہے، کیا کریں؟ اور پتہ چلا رات صبح 11 بجے سو کے اٹھ کر ایسا باہر بیٹھے 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ گپے مار رہے. ایمان کے سپاہی، ایمان کا سپاہی وہ جس کے دل میں بے چینی ہے. اس کے دل میں یہ سوال ہے کہ اگر کل مرشد آباد میں امام آئیں گے تو میں کیا بولوں گا امام کو؟ امام میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے کیا ایسا کیا ہے جو میں امام سے کہوں گا مولا آپ مرشد آباد آئے، بہت شکریہ، یہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے. اس سال پچھلی 40 سے اس 40 تک میں نے یہ کیا ہے آپ کے لیے. یہ اس 40 سے میں نے کون سا وعدہ کیا ہے کہ 40 تک مجھے یہ کرنا ہے. یہ ہے جو جانتا ہے کہ امام کے لیے کچھ کرنا ہے.
جو ان مجلسوں کو اپنی نفس کی تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے، بابا اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں۔ بس عزیزان گرامی، اللہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ مدد دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے من یتق اللہ، جو اللہ کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو خدا اس کے لیے یخرج، جو خدا اس کے لیے کھول دیتا ہے، کیا کھول دیتا ہے؟ بند دروازوں۔ ڈیڈ اینڈ پہ اگر آپ پہنچ گئے تو بند دروازوں کو خدا کھول دیتا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا اور قانون کیا لگایا ہے؟ تقوی، اللہ کے بھروسے۔ محنت تم کرو، مدد اللہ۔ خدا نے قرآن میں شرط لگا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو میں اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا۔ خدا نے نہیں کہا ہندو تلاش کرے گا تو نہیں دوں گا، خدا کہتا انسان، لیس للانسان، یعنی انسان کو میں اتنا دوں گا، انسان کو، ہندو بھی کرے گا، مسلمان بھی کرے گا، شیعہ بھی کرے گا، سب کو کرے گا۔ بات اور ہے کہ مومن کرے گا تو وہ لطف و کرم سے خدا اور زیادہ کرے گا۔ جتنا حق ہے محنت کا وہ سب کو کرے گا۔ اگر قوم علی والی محنتی نہیں ہو سکی تو کون سی قوم محنتی؟ وہ علی والی قوم جو علی کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی باغوں میں کام کرتے تھے، علی کھیت کے اندر جا کے باغوں میں کام کرتے تھے۔ علی وہ ہیں جو کنویں کھودتے تھے، ریگستان میں کنویں کھودنا آسان ہے؟ وہ علی جس نے محنت کے راستوں کو بتایا، کیوں ہماری قوم نے محنت کے سبق کو علی سے نہیں لیا؟ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ علی کو یا وقت کے امام کو لیزی جوان پسند ہو سکتا ہے؟ جو محنت نہ کرے، گھر میں سویا رہے، بیٹھا رہے۔ حدیث ہے امام سے، امام کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شیعہ جوان کو دیکھا کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے تو میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں گا۔ امام اپنے جوانوں سے چاہتے ہیں کہ محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، لیکن ساتھ میں اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزلٹ اللہ کے پاس۔ محنت بہت لوگ کرتے ہیں، توفیق ہم لوگ، تو توفیق کے لیے دعا کریں اور وہ توفیق کو قبول ہونے کے لیے محنت کریں، دونوں چیزیں ساتھ میں۔ عزیزان، قرآن میں متعدد بار ہم نے دیکھا کہ بار بار نبی جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے لیکن نبی محنت کر رہے۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے، کہاں کشتی بنا رہے ہیں؟ وہاں کشتی بنا رہے جب بارش ہی نہیں ہوتی یا پانی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں اگر آپ اس زمانے میں رہتے، کوئی ایک شخص ایسے زمانے میں جہاں بارش نہیں ہوتی ہے، ایسے مکان میں جہاں بارش ہی نہیں ہوتی ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا، وہ کئی سالوں تک اگر کشتیاں بنائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن توکل تو اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے تو توکل کیا، اللہ پہ بناتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ آج زمانے غیبت میں اگر مرجع تکلیف تم سے کچھ کہہ رہا ہے، ولی فقیر تم سے کچھ کہہ رہا ہے، کیا اتنا ایمان ہے کہ دنیا ہنستے بھی رہے تو وہی کرتے رہو، کیونکہ اللہ وہیں پر تمہیں دے۔ حضرت نوح نے کشتی میں بنائی، حضرت یوسف، زلیخا نے کہا کہ یوسف I am available، میں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ قرآن کے لفظ کہا کہ میں حاضر ہوں یوسف، اور اپنے پردے کو لے کر یوسف نے وہ خدا کے بتوں کی آنکھوں پہ ڈال دی، کہا میرا خدا نہیں دیکھنا چاہیے،
یوسف نے کہا ان اللہ یرا، میرا اللہ دیکھتا ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال سکتے نہیں۔ موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو، انکوگنیشیا آن کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی میموری سے ڈیٹا ڈیلیٹ۔ یوسف کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا جا سکتا نہیں۔ یوسف بھاگے، یوسف 12 دروازے تھے بڑے بڑے بند، 12 دروازے بڑے بڑے۔ میں یوسف کو پوچھوں گا یوسف دیکھ نہیں رہے ہو دروازہ بند ہے، تو یوسف جواب دیں گے بھاگنا میرا کام ہے، بند دروازوں کو کھولنا خدا کا کام ہے۔ اتنا اللہ پر بھروسہ ہو جائے کہ اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، اگر میں محنت کروں، اگر اللہ کے راستے پہ چلتا رہوں تو اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ایران کیوں جیت رہا ہے؟ حزب اللہ کیوں جیت رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ یقین ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن جو چیز ہمیں جتا رہی ہے وہ ایمان ہے۔ جس قوم کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے وہ قوم کو کوئی ہرا سکتا۔ یہ پاکستان کے علماء کہہ رہے تھے کیوں لڑ رہے ہیں، ہے نا، ان کے پاس ویپن ہے۔ اگر یہ جنگ بدر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ جنگ بدر میں وہاں ہتھیار ہیں، سپاہی ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، دشمن کے پاس سب ہیں۔ یہاں 313 ہیں، اکثر پابرہنہ ہیں، نہ ہتھیار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، ہر چیز کی قلت۔ یہ اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ اس زمانے میں بھی بھاگ جاتے اور آج بھی بھاگ جاتے۔ ایمان نہیں ہے نا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، شرک بول رہے ہیں، لیکن جب دشمن خدا سامنے آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ توحید نہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے سر جھک جائے تو کسی کے سامنے سر جھک سکتا۔ یہ اصل چیز ہے گرامی کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرو۔ اللہ مدد کرے، محنت تم کرو، اللہ کے وعدوں پہ تم بھروسہ کرو، اللہ مدد کرے۔ جوانوں، جو قومیں اس یقین کے ساتھ زندگی کی وہ قومیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ ایران جیت اس لیے رہا کیونکہ ان کو اس بات پہ بھروسہ ہے اور دوسروں کو اس بات پہ بھروسہ نہیں۔ ہم ایران کی تعریف کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن کافی نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہی ویلیوز جو انہیں کامیاب بنا رہی ہیں، میرے اندر وہ آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ وہ راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے۔ اگر میں بھی وہی راستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب بنوں گا، اگر اس راستے پہ نہیں چلوں گا تو صرف واہ کرنے سے کامیاب بن سکتا۔ آج اصل چیز جو آپ کو بیان کرنے کی عزیزان گرامی کہ وہ قومیں جو یہ بھروسہ رکھتی ہیں کہ ہر لمن حاربکم، ان قوموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ احساس کریں کہ وہ حالت جنگ میں۔ کربلا کا قیام شروع ہوا تھا لیکن وہ قیام کا ظہور جاری رہے۔ ہمیشہ ہر دور میں ناصر و یاور و مددگار حسینیت کو ضرورت ہوگی یزیدیت کے مقابلے میں، اور میں اور آپ اس حالت حرب اور اس حالت جنگ میں مجھے امام کا ساتھ دینا۔ میں اس لیے خلق کیا ہے، میری زندگی کا مقصد امام کی نصرت ہے، صرف رو دینا کافی نہیں۔ اب توجہ کیجیے، دیکھیں ہماری روایتیں رونے کے سلسلے میں بہت ہے،
کہ سب سے زیادہ عزاداری میں فضیلت کس چیز کی ہے؟ رونا اور گریا. سب سے زیادہ فضیلت رونے کی اور گریا کی. لیکن سب رونے ایک برابر نہیں، سب گریا ایک برابر نہیں. آپ دیکھیں کوفہ کے بازار میں بیوی کھڑی ہے اور بیوی کھڑی رہ کے لوگوں کو ڈانٹ رہی ہے. وہاں لوگ رو رہے ہیں. بیوی ڈانٹ کے انہیں کہتی ہیں کہ جب خدا کے دین کو ضرورت پڑی تو تم نے مدد نہیں کی اور اب رو رہے ہو. خدا کرے تا قیامت روتے ہو. رو رہے تھے کہ بیوی نے ان کو ڈانٹا. کربلا میں کچھ لوگ امام حسین کا خیمہ لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے. پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. کہا پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا لوٹ اس لیے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا. رو رہے تھے. شب عاشور کو جب حور آئے تو حور اس طرف آ گئے، لیکن حور کے علاوہ کئی اور تھے جو رو رہے تھے لیکن آئے نہیں، ہم کا ساتھ دیا نہیں. آج ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ گریے سے روحیں تبدیل ہوتی ہیں تاکہ حسینی بن جائیں، پاکیزگی آ جائے ان کے اندر، اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ حسین کی بارگاہ پہ پہنچ سکیں. بس پیغام یہ ہے کہ پہلی قوت و صفت قوم کے اندر پیدا کرو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا غیر اللہ سے نہ ڈرو. دوسری چیز اللہ کے نصرت اور اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرو. خود بھرپور محنت کرو لیکن یقین رکھو کہ اللہ مدد کرتا ہے اور جب اللہ مدد کرے گا تب کامیابی ملے. یہاں پر بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمارے جوانوں کے لیے، خاص طور پر محنت کریں. ورنہ علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اس قوم کی طرف جو جنگ میں علی کے ساتھ کھڑی ہے لیکن لیزی ہے. علی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے ناسور بنے. علی نے دشمن کے لیے نہیں کہا، ان ساتھیوں کے لیے کہا جو جنگ میں تھے. کہا تم میرے لیے ناسور بن گئے کیونکہ تم، مولا علی نے ریزن بھی دیا. کہا کیونکہ تم جو ہو زبان سے کہتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں لیکن عمل تمہارا ایسا ہے کہ تم خود کے مولا ہو. بولتا تو ہوں میں علی میرے مولا ہیں لیکن مولا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم پر عمل کرنا. بولتا میں زبان سے ہوں علی میرے مولا ہیں، عمل میں علی کو مولا نہیں کرتا. مولا علی کہتے ہیں ایسے لوگ میرے لیے ناسور بن جاتے ہیں. مولا علی نہج البلاغہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ایسے لوگوں کو مجھ سے لے لے اور ان کے لیے مجھ سے بدتر حاکم قرار دے اور مجھے ایسے لوگوں کو میرے لیے بدل کے میرے لیے ان سے بہتر لوگوں کو قرار دے. بس اگر میں اپنے آپ کو امام تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میرے لیے جو چیزیں واضح ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک میں حالت جنگ میں ہوں، 2 مجھے سپاہی بننا ہے، 3 سپاہی وہ بن سکتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، 4 سپاہی وہ بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، 6 سپاہی وہ بنے گا جو یہ بات پہ بھروسہ رکھتا ہو کہ اللہ مدد کرے گا. جس طریقے سے جنگ بدر میں خدا نے فرشتے بھیجا ہمارے لیے بھی خدا نصرت کو فراہم کرے گا. تو قوموں کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے، قومیں تبدیل ہو جاتی ہیں، قومیں حق کے لیے میدان پر آ جاتی ہیں. ایسا بس کربلا آج آپ کو مجھے بلایا
آج بھی کربلا میں بلایا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ جب ہم آج کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ نجف سے کربلا پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ زبان پر صرف ایک چیز ہے، مولا مجھے اپنا غلام بنا، مجھے اپنا ناصر و یار و مددگار بنا۔ مولا میں لبیک یا حسین کہنے آیا ہوں، بس تجھے دنیا مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تمہارا سپاہی بننے، میں یہاں مانگنے نہیں آیا ہوں، خود کو دینے آیا ہوں۔ آپ کی بات میں بیعت کرنے آیا ہوں، خود کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ کسی راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں 90 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس 90 کلومیٹر میں جب لوگ چلتے ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں تو کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آتا ہے مجھے پیر دباتا ہے، کوئی مالش کرتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے۔ اسی راستے سے اہل حرم بھی تو بات ایسا کہ 90 کلومیٹر میں جب آخری تک جب لوگ پہنچتے ہیں بہت تھک جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان سے کھڑا نہیں رہا جاتا۔ وہ 4 قدم 10 قدم چلتے ہیں، چلا نہیں جاتا تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک یا حسین، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ پیروں میں چھالے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں۔ یہاں پر جب وہ تھک جاتے ہیں تو لوگ پیر دباتے ہیں۔ سید سجاد اہل حرم کے ساتھ 90 کلومیٹر نہیں چلے، 950 کلومیٹر چلے۔ جب راستے میں تھک جاتے تھے تو دشمن دورنے مارتا تھا۔ اس سفر میں سختیاں بڑی تھی، ایک رسم تھے، 12 گلے تھے۔ بس تصور کریں کہ جو لوگ 40 میں کربلا جاتے ہیں، اگر چشمہ پہنتے ہیں اور اگر اسٹیل کا یا لوہے کا چشمہ ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں اتار دیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے گرمی اتنی ہے کہ یہ گرم ہو جائے گا اور آپ کو چٹکے لگیں گے۔ اب تصور کریں سید سجاد اس راستے میں چل رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ نہیں پتا سید سجاد نے یہ راستہ کیسے گزارا ہوگا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ میں 2 بار ایسا ہوا کہ جب امام معصوم غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ ایک بار جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، پہلے علی کہہ رہے تھے بچوں رونا نہیں، بچوں رونا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ زہرا چلی گئی دنیا سے۔ لیکن جیسے ہی غسل دینے لگے چیخ مار کے روئے، یا فاطمہ کون کون سے غم مجھ سے چھپائے، کون کون سے زخم مجھ سے چھپائی فاطمہ۔ ارباب رضا ایک بار اور ایسا ہوا جب امام باقر علیہ السلام سید سجاد کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے، کہا ماما کربلا کو 35 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک زخم تازہ ہے۔ ہائے سید
یا اللہ محمد و آل محمد زمین سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما. دنیا میں تیرا کہیں محبان اہل بیت ہیں کہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں ترقی عطا فرما. ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد و علیہ وقت امام کے ظہور تعجیل فرما. ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنانی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بانیان مجلس حاضرین مجلس کے ارواح کی روح کو ارسال کر دیں اور تمام شہداء اسلام جنہوں نے روز افضل سے لے کے آج تک قربانیاں دی ہیں شہادتیں دی ہیں سب کی روح کو ارسال کریں.